بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال النبي علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما قومی صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ہمارے بہار کے ریاستی صدر جناب اختر الایمان صاحب اور MIM کے دیگر ذمہ دار اور ہمارے MIM کے تمام شہدائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مختصر 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کروں گا۔ ایک نیا قانون ہمارے اس ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر تھوپا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو وقف کا معاملہ ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وقف قرآن و شریعت میں کہاں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو آیت پیش کی ہے، اس آیت میں وقف کی دلیل ہے۔ وقف کا مطلب دان کرنا، اللہ کے راستے کے لیے کوئی چیز قربان کر دینا۔ بھارت کی دھرتی پر تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی اور پراپرٹی کے تعلق سے پائی جاتی۔ اس زمین کے اوپر نئے طرح کے قوانین بنائے گئے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقف اب سے 1450 سال پہلے امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وقف اس زمین پر اگر کسی نے کیا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں دان اور خرچ کیے۔ تو وقف کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہے، وقف کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے۔ آج جو مسلمان سب سے زیادہ سڑکوں پر ہے، 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جو وقف کا معاملہ ہے، چونکہ شریعت سے اس کا رشتہ ہے، ہمارے عقیدے سے اس کا رشتہ ہے، اور ہم مسلمان شریعت سے ہیں۔ اگر شریعت نہ ہو تو ہمارے وجود کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے جو قانون بنا ہے، اس کے اندر کئی سارے آرٹیکلز کے ابھی جو قوانین بنائے گئے، اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ مسلمان سب سے زیادہ سڑکوں پر اس لیے وہ اپنے عقیدے کو بھی بچانا چاہتا ہے اور بھارت کے سمویدھان کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، مسلمانوں، آپ یقیناً اس وقت آپ میدان میں ہیں۔ ملک ہندوستان میں اگر اس بل کے خلاف سب سے زیادہ جس جماعت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اس جماعت کا نام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ وہیں پر دوسری جماعتیں بھی بڑھ چڑھ کر کام کر رہی، لیکن اس امت کو اگر کسی نے بیدار کیا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بیدار کیا ہے، ورنہ 90% لوگ نہیں جانتے تھے کہ وقف کیا ہے اور کیا قانون بنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ اس وقت جو سڑکوں پر ہیں، یہ صرف شریعت کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ بھارت کے آرٹیکل میں دفعہ نمبر 14 ہے، جس میں کہا گیا ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاس ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ آپ اس کی حفاظت کے لیے بھی میدان میں ہیں۔ آرٹیکل نمبر 25، آپ اس کی حفاظت کے لیے بھی میدان میں ہیں۔ آرٹیکل نمبر 15، پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن۔ اس زمین پر سب سے بڑا اگر دھرم ملک ہندوستان میں کوئی دھرم ہے تو وہ بھارت کا سمویدھان، بھارت کا دھرم ہے۔
اسی لیے کرسی پر بیٹھنے والے پرائم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتے کہ آپ دھرم کے نام پر کوئی قانون بنائیں گے، آپ اگر ذات کے نام پر کوئی قانون بنائیں گے تو بھارت کا سمویدھان اس کی پرمیشن آپ کو نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ آرٹیکل نمبر 15 میں لکھا ہے پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن۔ ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ دیش چلے گا تو بھارت کے سمویدھان سے چلے گا جو اس دیش کا قانون ہے، اس دیش کا دھرم ہے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ بھئی یہ بزدل قوم ہے، یہ کچھ کرنا نہیں جانتی ہے، تو سن لیجئے، 2 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اس مٹی کو بچانے کے لیے سب سے پہلے میدان میں 1755 کے اندر اگر کوئی تھا تو یہی قوم علی وردی خان تھا۔ اگر اس دیش کی مٹی کو بچانے کے لیے 1799 میں اگر کوئی انگریز کے سامنے کھڑا تھا تو وہ شیر میسور ٹیپو سلطان تھا۔ 1831 میں سر پہ کفن باندھ کر اگر اس مٹی کو بچانے کے لیے کوئی میدان میں تھے تو اسی قوم کے لوگ سید احمد شہید بریلوی تھے 1757 کے اندر، اور جناب 1919 میں جلیانوالہ باغ میں ہمارے لوگوں نے قربانی دی۔ اس وقت اسی قوم نے دیش کو آزاد کیا تھا۔ اگر آپ جیسے ظالموں سے اس دیش کو آزاد کرانے کی ضرورت پڑے گی تو یہی قوم سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکلیں گے اور دیش کو آزاد کرائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ 1 منٹ میں ایک میسج اور دینا چاہتا ہوں۔ دان کا تعلق اسلام سے نہیں، ہندو سے بھی۔ گیتا میں ایک منتر ہے، داتویمتی یدیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چ تدانم ساتوکم اسمرتم، کہ دان کرو، دان کیجئے۔ اور دوسری چیز، گدی پر جو بیٹھا ہے اس کے لیے ایک پیغام، یعنی مسٹر پرائم منسٹر صاحب کے لیے، وہ لکھا ہوا ہے کہ جا نرپتی پرجا دکھ داتا سو نر ترت نرکم ہو جاتا۔ اگر ایسا کوئی قانون لاتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کی وجہ سے فوراً آپ نرک میں جائیں گے، آپ کرسی سے اٹھیں گے، آپ کی موت ہوگی، آپ نرک میں جائیں گے۔ یہ بھی آپ کے لیے عبرت ہے۔ مسٹر پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ کے گرنتھ میں ہے، یاد رکھیے گا، گدی پر بیٹھے ہیں، سب کو لے کر چلیے تو انشاءاللہ اس دیش کا بھلا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔